الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محترم حضرات، یہ رمضان اور عید کے بعد آج دوسرا دن ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ ہماری خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ اس کے قرآن کو پڑھیں۔ کل ہم نے جو 8واں پارہ شروع کیا تھا، چوتھی 2-3 آیتیں پڑھی تھیں، اس میں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کریم نے بیان فرمایا تھا کہ جو دنیا کے اندر جس قسم کا بھی واقعات کبھی ہو رہے ہیں وہ سارے اللہ کی مشیت کے مطابق ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی قتل کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ کی مشیت ہے، اس کو اختیار ہے، اللہ اس کو زبردستی نہیں روکتا۔ لیکن دوسری طرف اس کو اللہ کی رضا حاصل نہیں، اس کو مشیت ہے، اس کو اختیار ہے۔ جو اللہ نے اس کارخانہ قدرت کو بنایا ہے، اس میں انسان کو اس نے ذی اختیار، صاحب اختیار، جنوں اور انسانوں کو صاحب اختیار بنایا ہے، اور ان کو پھر دونوں راستے بتا دیے ہیں، ایک ہدایت کا راستہ اور ایک جو ہے گمراہی کا راستہ۔ اور جو گمراہی کے راستے پہ چلے گا اس کا انجام جہنم ہے، اور جو نیکی کے راستے پہ چلے گا اس کا انجام جنت ہے۔ اور جو نیکی کرتا ہے اس کو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو فرشتے ہیں اس کی نصرت کرتے ہیں۔ اور جو بدی کرتا ہے اس کو اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنے اختیار کو ناجائز استعمال کرتا ہے، لیکن اللہ کے علم میں۔ اس لیے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ دیکھا جائے کہ کون اللہ کے احکامات کی تعمیل کر کے اللہ کے دربار میں آسن عمل لے کے آتا ہے، اور پھر اس کو اس کا انجام جو ہے وہ جنت کی صورت میں دیا جائے۔ اور جنت جو ہے کیف نشان، ایسی جنت ہے کہ دنیا کا نہ کوئی دماغ، نہ دنیا کی کوئی زبان، نہ دنیا کا کوئی علم، یہ نہ دنیا کا کوئی فلاسفر اور مفکر جو ہے اس کو بیان کر سکتا ہے کہ جنت کیسی ہے۔ جو اللہ نے بیان کر دیا ہے اسی کے بارے میں ہمیں اتباع ہے، لیکن اللہ نے فرمایا میں جنت کو روزانہ سجاؤں گا۔ اس کی تزئین و آرائش، ایک دفعہ کی دیواریں دیکھتے ہیں نا روزانہ، تو ہم دیکھ کے دیواریں ہٹا جاتے ہیں، لیکن آپ جنت کو صبح دیکھیں گے اور کسی قسم کی ہوگی، رات کو دیکھیں گے تو کسی اور کسی قسم کی، دوپہر کو دیکھیں گے تو کسی اور۔ ہر روز ایک نئی شان ہو، ہر لمحے ایک نئی شان ہو، کہ اس کے درخت جو ہیں سونے کے ہوں گے، پتے جو ہیں چاندی کے ہوں گے، اور پھل ان کو لگا ہوا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں جی سونے چاندی کو پھل کیسے لگے گا؟ کہ جیسے لکڑ کو یہاں پھل لگتا ہے، لکڑ ہے نا جی سارے، لکڑ کو اللہ تعالیٰ اگر انار لگاتا ہے، سیب لگاتا ہے، امرود لگاتا ہے، تو سونے چاندی کو بھی وہ سب کچھ لگا ہے۔ اس کی مرضی ہے، جو مرضی ہے، کیونکہ وہ ایک اللہ نے شہد کا دیے ہے۔ اور پھر جو گھر ہوں گے اس کی ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، ایک سونے کی ہوگی۔ متقین علی فرش بتائیں وہاں استبرق، اور جو متقی لوگ ہیں وہاں جنت میں وہ استبرق گلیچے ایسے ہوں گے جن کے مدارے میں تمیز موٹے گلیچے، استبرق اس پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ فیہ النقاصرات لم، کہ اس میں خواتین ہوں گی جن کو کسی نہ جن نے پہلے ہاتھ لگایا ہوگا نہ کسی انسان نے لگایا ہوگا۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ ایسی خواتین ہوں گی کہ جیسے یاقوت اور مرجان ہوگی۔ یہ اللہ نے فرمایا، ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ کا جو فرمان ہے انسانوں کے جو کلام ہے اس سے بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس لیے اس کے معنی بھی بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اور کل جو چیزیں بیان فرمائی تھی اس کا لب لباب یہ تھا کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس کو اللہ زبردستی نہیں روکنا چاہتا،
اگر زبردستی روکتا کن فیکون ہو جائے. اسی لیے تو جتنے صاحب دعوت صاحب رسالت لوگ دنیا میں تشریف لائے ان کی آزمائشیں ہوئیں اور ان کو کہا کہ آپ اپنا کام کیے جائیں. آپ کا کام ہے جو پیغام آپ کو پہنچایا گیا اس کو پہنچائیں، بس یہ تمہارا کام. اس کے لیے جتنی صدا، جتنے طائف کے پتھر ہیں، مکے کے کانٹے ہیں، 6 ابی طالب قید ہے، مکے سے مدینے ہجرت ہے، یا نوح علیہ السلام کی 950 سال کی زندگی ہے، یا ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت ہے، یا لوط علیہ السلام کی زندگی ہے، یا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام. کتنے پیغمبر ہیں جن کی آزمائشیں. موسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوتے ہی اللہ نے آپ کی والدہ کو کہا کہ اسے لکڑ کے صندوق میں بند کر اور دریا میں ڈال، اسے تیرا اور میرا دشمن پکڑ لے گا اور میں اسے رسول بناؤں گا. اور یہ سورہ فاطر میں آتے ایسی بے نظیر تصویر کشی اللہ نے کی کہ قریب تھا کہ موسیٰ کی ماں اس راز کو افشا کر دیتی کہ میرا بیٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر اطمینان داخل کرنا. اس لیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے عین منشا کے مطابق ہوتا ہے، لیکن نیکوکاروں کو اللہ کی رضا حاصل ہے اور بدوں کو جو ہے اللہ کی سزا حاصل ہے. یہ کل بیان ہوا تھا. اور اس کے بعد آج افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل علیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین. پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا، اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ ادا کروائے جا رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں. ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ جب یہ کیفیت ہے تو میں اللہ کے علاوہ کسی کو فیصلہ کرنے والا ڈھونڈوں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی. اس فکرہ میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن اصل میں مسلمانوں سے ہے. مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے اپنی کتاب میں صاف شفاف طریقے سے یہ تمام حقیقتیں بیان کر دی ہیں اور یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ فوق الفطری مداخلت کے بغیر حق پرستوں کو، فوق الفطری موجودانہ نہیں ہوگا، لیکن حق پرستوں کو فطری طریقوں ہی سے غلبہ حق حاصل ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کے قریب ہیں تو اللہ معجزہ کر کے آپ کی حکومت بنا دے. آپ کو پتہ تھا میدان کارزار میں کھڑا ہونا پڑے گا، تلوار اٹھانی پڑے گی، بندوق اٹھانی پڑے گی، تبلیغ کرنی پڑے گی اور آیات کو پہنچانا پڑے گا، لوگوں کو تعلیم دینی پڑے گی، پھر ہی حق غالب آئے گا. اس طرح معجزانہ طریقے سے حق غالب نہیں آ سکتا کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں اور اللہ تعالیٰ یہ کرے. معجزہ نہیں ہو سکتا. فلا تکونن من الممترین. اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نہ ہو، لہذا یہ کتاب پہلے بھی کتابیں تھیں اور یہ بھی کتاب، پہلے جو کتاب اللہ نے دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے یہ تمام کتابوں کی سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ تمام کتابوں کی محافظ ہے. وہ تمام کتابیں اس کے اندر جمع ہیں. کوئی کتاب جو زبور تھی، تورات تھی، انجیل تھی، وہ اس صحیفے جتنے پہلے آئے وہ سارے اس کتاب کے اندر موجود ہیں. اور یہ کتاب لوح محفوظ میں موجود ہے. اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی اس کے اندر اعراب یا کوئی زیر زبر کی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی اللہ نے نام اللہ حافظ اعلان کر دیا کہ میں اس کا محافظ ہوں. تو اب اس میں شک نہ کرو، اللہ فرماتے ہیں لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ہمارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے. اللہ کا جو کلام ہے یہ سچائی اور صداقت کے اوپر مبنی ہے اور مکمل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے.
اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. لا تبدیل اللہ کے اس کلام لا مبدل لکلماتی صدقاً وعدلا انصاف کے اوپر ہے. لا مبدل لکلماتی اور اس کے اندر کوئی تبدیلی اس کے فرامین کو کوئی تبدیل کرنے اس کے فرامین کو اللہ کے فرمودات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں. کوئی اللہ کے فرمودات کو تبدیل نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا چیلنج ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ بہت سننے والا بھی ہے, سمیع بھی ہے اور جاننے والا بھی. ہم یہ کلام پڑھ رہے ہیں, ہم لے کے بیٹھے ہیں, غلطی کر رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے, اگر حق پہ صحیح بات کر رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے. ہماری نیت اگر درست ہے, دلوں کی الا یعلم من خلق وَهُوَ اللطیف الخبیر, وہ ہماری دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے, اس لیے اس سے کوئی راز چھپا ہوا نہیں. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں, وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. وہ تو محض گمان پر چلتے ہیں اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں. یعنی بیشتر لوگ جو دنیا میں بستے ہیں علم کی بجائے قیاس اور گمان کے اوپر پیروی کر رہے ہیں. ان کے عقائد, ان کے تخیلات, فلسفے, اصول زندگی اور قوانین عمل سب کے سب قیاس آرائیوں پر مبنی. صرف ایک ہی بات حق, انصاف اور منتخب اللہ کا کلام. اس کے مطابق جو عمل کرے گا وہ حق ہے. اور باقی جو فلسفے ہیں, یہ ڈارون کا فلسفہ ہے, یہ کارل مارکس کا فلسفہ ہے, یہ فلاں یہودی کا فلسفہ ہے, یہ سب جھوٹ ہے. اصل فلسفہ اللہ کا کلام ہے. لا مبدل لکلماتی, اللہ کے کلام کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں. وہ سمیع العلیم ہے, وہ سمیع بھی ہے اور جانتا بھی ہے. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ, در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ, کون اس کے راستے سے ہٹا گیا. اللہ جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا گیا, کون اس کتاب کو اندر معنی کے کئی معنی پر اس کو بنا دیتے ہیں اور اپنے مطلب کے معنی نکالتے ہیں, سیدھے راستے پہ نہیں چلتے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ, اللہ ان کو بھی جانتا ہے جو راہ ہدایت پہ ہیں اور ان کو بھی جانتا ہے جو گمراہ ہیں. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ. اب یہ ایک نقطے کی بات اللہ نے بیان فرمائی کہ پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے, فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. تو جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے اس کو کھاؤ. اور وہ کیا کہتے ہیں, وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ, وہ نہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا, جس پہ عزا کا نام لیا گیا ہے, لات کا نام لیا گیا, کسی آستانے کے اوپر ذبح کیا گیا, اس کو کھاؤ. یعنی حلال اور حرام اپنے اختیار میں لیتے ہیں. جو حرام ہے اس کو حلال کہتے ہیں اور جو حلال ہے اس کو حرام کہتے ہیں. مما ذکر اسم اللہ علیہ وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما استحللتم علیہ. ہاں, اضطرار کے عالم میں اگر تمہاری کیفیت ایسی ہو کہ تمہیں بھوک نہیں یا موت کے قریب آپ کی جان لبوں پہ ہو, آپ بھوک سے مر رہے ہیں, تو اگر کوئی حرام بھی اس وقت میسر ہے تو اتنا آپ لے سکتے ہیں جس سے آپ کی جان بچ سکتی. لیکن آپ کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے. اللہ اس کی تفصیلات پہلے تمہیں بتا چکا ہے. یہ سورہ نحل کے اندر پہلے اس کی ساری جو آگے آپ پڑھیں گے سورہ نحل, اس کے اندر سورہ نحل اس سورہ کا نام سے پہلے نازل ہوئی تھی, اس کے اندر اس کی ساری تفصیلات بیان. ہم نے سورہ بقرہ میں بھی اس کو پڑھ لیا تھا, اس میں بھی اس کی تفصیلات تھی. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. کثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کچھ باتیں کرتے ہیں. ان ربک هو اعلم بالمعتدین, اور اللہ ان حد سے گزرنے والوں کو خوب جانتا ہے. اللہ جو ہمارا رب ہے, اللہ ہماری کیفیت کو جانتا ہے. تسمع کلامی, ہمارے کلام کو سنتا ہے. ترا مکانی, ہماری بیٹھنے کو جانتا ہے. ہر چیز اللہ کے علم میں ہے, ہم کیا کر رہے ہیں ہر وقت.
سورہ مجادلہ میں اللہ نے فرمایا جب ایک ہوتا ہے تو دوسرا اللہ ہوتا ہے، جب دو ہوتے ہیں تو تیسرا اللہ ہوتا ہے۔ جیسے وہ خاتون جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کر رہی تھی، فاطمہ بنت سلمہ، جب اس کے خاوند نے کہہ دیا کہ تو میرے ماں کی جگہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے جھگڑا کیا کہ میں تو ماری گئی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو مجھے ماں کہہ دیا۔ تو پہلے طلاق کا جو عربوں کے اندر رواج تھا وہ ماں کہنے سے ہی ہو جاتی تھی طلاق۔ تو جب اس نے بہت جھگڑا کیا، بہت روئی، بہت چیخیں اور پکارے کی، تو اللہ کی طرف سے سورت نازل ہوگی، سورہ مجادلہ، کہ اللہ نے سن لی اس خاتون کی آواز جو آپ سے جھگڑا کر رہی، یہ پورے مسائل اللہ نے بیان فرما دیے۔ تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین ہیں، تو راستے میں جا رہے ہیں تو آپ نے اس عورت نے، اس فاطمہ بنت سلمہ نے، صحابیہ نے آپ کو کھڑا کر لیا اور کافی دیر باتیں کرتی رہی۔ دوسرے صحابہ نے کہا امیر المومنین کئی اور ہیں کیا نا، اور اس تھوڑی اور اس کی اتنی دیر باتیں سنتے ہیں۔ کہا کہ اس عورت کو جانتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ فاطمہ بنت سلمہ، جس کی ساتوں آسمان کے اوپر اللہ نے بات کو سنا ہے، تو یہ عمر کون ہوتا ہے اس کی بات؟ اگر یہ ساری رات مجھے یہ خاتون یا کھڑا رکھتی اور باتیں سناتی رہتی، میں اس کی باتوں کو سنتا رہتا، اس لیے کہ اللہ نے اس کی بات کو سنا۔ کہ کتنا خلوص ہوگا اس کی گفتگو کے اندر کہ پوری سورہ مجادلہ جو ہے آنے والے مسلمانوں کے لیے رہنمائی کے لیے اللہ نے نازل کیا۔ تو فرمایا ان ربک هو اعلم بالمعتدین وذروا ظاہر الاسم وباطنا، ظاہر گناہ سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی بچو۔ ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یقترفون، اور جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں، ٹائم تک دیکھ لینا 2 منٹ ہے، جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنے گناہ کا پورا پورا بدلہ پا کے رہیں۔ اگر یہ نہ سمجھے کہ یار میں نے چھپ کے گناہ کر دیا ہے، میں نے کوئی بھی دیکھ ہی نہیں رہا، کوئی دیواروں کے پیچھے ہوں دے رہا ہے، رات کی سیاہی ہے اور کٹا ٹوپ میں دے رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، نہ ہوا دیکھ رہی ہے، نہ بجلی دیکھ رہی ہے، نہ ستارے دیکھ رہے ہیں، نہ چاند دیکھ، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، اور خیری جرا شری جرا تبھی تو نا رائی برابر دیکھے اور رائی برابر کبھی سامنے آ جائے۔ ولا تاخذوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان آتعتموهم انكم لمشركون، اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا کرو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے، ایسا کرنا فسق ہے۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات لگاتا ہے۔ آج کل کی جدیدیت اور اقلیت پسند لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں اس میں کیا جی مشینیں ذبح کرتی ہیں۔ اب اللہ کا جس چیز کے اوپر نام لے کے ذبح نہ کیا گیا وہ حرام ہے، قطعی حرام، جو اس کو کھائے گا وہ حرام کھا رہا ہے، وہ اللہ نے بیان فرما دیا نہ سے قطعی۔ اور اللہ کہہ رہا ہے شیاطین جو ہے جو ایسا کام کرتے ہیں وہ کون ہے؟ شیاطین کے ساتھی ہیں۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کو دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اعتراضات القاء کرتے ہیں، دماغ کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ہے لقد خلقنا الانسان ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، جو دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی میں جانتا ہوں، میں لگے جہاں سے بھی قریب، اس لیے ہر وقت ڈر کے زندگی گزارو، قدم قدم پہ پھونکے مارو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کرے۔ اس لیے القا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت کو وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی، پیغمبر کو مخاطب پیغمبر ہیں لیکن سنایا ہمیں جا رہا ہے، تو آپ مشرکوں میں سے ہو جائیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے اور اس قرآن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ صدق اللہ صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اللہ میرا بیٹھنا قبول فرمائے۔
اللہ اس قرآن کو ہمیں سمجھا دے، اللہ ہمارے سینوں میں خوشحالی عطا فرمائے، کفر، شرک اور فرقہ بازی سے ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ سیدھا چلنا آسان فرما دے، اللہ ٹیڑھے راستوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارے گھروں میں عافیت عطا فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، حلال میں وسعت عطا فرما دے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، آنے والے مسائل سے تعلیم محفوظ فرما دے، اللہ ہمارے سینوں میں وسعت عطا فرما دے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد